أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق اللہ العظیم. سورہ محمد آیت نمبر 33 تا 35 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب فرمایا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. میدان جہاد میں جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہو. میدان جہاد میں جنگ بدر کا آگے مارکا آ رہا ہے. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی دستے تشکیل دے کر مدینہ کے مختلف قبائل پر آپ نے چھاپے مارے. قریش مکہ کے قافلے پر چھاپے مارے. یہ آپ کی ایک جنگی حکمت عملی تھی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، جو نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑے گا اس کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اے ایمان والو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت لازم ہے. اگر اطاعت نہیں ہوگی تو انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکا. ثم ماتوا، پھر انہیں موت آ گئی، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے تھے. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. معلوم ہے کہ کفر پر موت، شرک پر موت، نفاق پر موت، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. کوئی خلاصی کا چانس نہیں. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اب اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ فلا تہنوا، تم بودے میں نہ بنو، ہمت نہ ہارو. وتدعوا الی السلم، سلو کی درخواست نہ کرو. وانتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے. اس وقت کے اہل ایمان مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی موجود تھے. اللہ انہیں گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ ہمت نہ ہارو، سلو کی درخواست نہ کرو. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے میدان جہاد میں آ جاؤ، میدان قتال میں آ جاؤ. اپنی جانیں پیش کرو، اپنے مال پیش کرو، اپنی صلاحیت پیش کرو، اپنا وقت پیش کرو. انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے. جب اللہ وعدہ کر رہا ہے، اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے کہ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ. جس کے ساتھ اللہ کی ذات وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ 1000 کے دشمن پر فتح حاصل کر رہے ہیں. دشمن کے 70 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، 70 کے قریب انہیں قیدی بنا لیا ہے. کیسی اللہ کی مدد ہے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اگر آج بھی اہل ایمان اللہ پر توکل کرتے ہوئے میدان جہاد میں آ جائیں، میدان قتال میں آ جائیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمن سے قتال کریں، اللہ وعدہ ہے واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، اس وقت ہمارے اندر جذبہ جہاد نہیں. پوری امت مسلمہ کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے. اپنے مال و دولت کے نشے میں سرشار ہو چکے ہیں، دنیا سے محبت کر چکے ہیں، اس لیے دنیا میں ذلت کا شکار ہیں. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
کافر جب چاہتے ہیں انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میدان جہاد میں اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔